بسم الله الرحمن الرحیم منہاج العربیہ الدرس الحادی عشر۔ منہاج العربیہ کے آج ہم 11ویں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سبق کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ہم ان کے معنی جان لیتے ہیں، پھر سبق کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سبق کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے رسم۔ رسم بمعنی تصویر، نقشہ۔ قفص، قفص بمعنی پنجرہ۔ طائر، طائر بمعنی پرندہ۔ ببغاء طوطا۔ کتاب، کتاب۔ بیت گھر۔ فار چوہا۔ قط بلی۔ ولد لڑکا۔ رجل آدمی۔ درس سبق۔ دین دین مذہب۔ جمیل خوبصورت۔ سمین موٹا۔ حزیر دبلا۔ اسود کالا۔ ابیض گورا سفید۔ سہل آسان سہل۔ صعب مشکل۔ مبارک مبارک برکت والا۔ جدا بہت۔ کیفا کیسا، کیسی، کیسے۔ لمن کس کا، کس کے لیے۔ اینا کہاں۔ ان میں سے الفاظ بہت سارے ایسے ہیں جو پچھلے اسباق کے اندر بھی گزر چکے ہیں۔ ان میں سے مشکل سے 5-6 ہی ایسے لفظ ہیں جو اس سبق کے اندر الگ سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ھذا رسم، ھذا کے معنی یہ، رسم کے معنی تصویر، یہ ایک تصویر ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ھذا الرسم، یہ تصویر جمیل جدا بہت خوبصورت ہے۔ ماذا فی الرسم یا عزیز، یہ سوالیہ جملے ہیں کہ اے عزیز تصویر میں کیا ہے، اے پیارے تصویر میں کیا ہے۔ عزیز ان کے معنی پیارے بھی کر سکتے ہیں، عزیز بھی کر سکتے ہیں۔ اے عزیز تصویر میں کیا ہے۔ ماذا کیا ہے، پھر رسمی تصویر میں، پھر رسمی قفص تصویر میں ایک پنجرہ ہے۔ تصویر میں کیا ہے، ایک پنجرہ ہے۔ ماذا فی القفص، پنجرے میں کیا ہے۔ فی القفص طائر، پنجرے میں ایک پرندہ ہے۔ طائر کے معنی پرندہ، قفص کے معنی پنجرہ۔ اذالک الطائر ببغاء، کیا وہ پرندہ طوطا ہے۔ نعم ذالک الطائر ببغاء، نعم ذالک الطائر ببغاء، جی ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے۔ ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کا ہے۔ ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ للطائر قفص، کیا پرندے کے لیے پنجرہ ہے۔ نعم القفص للطائر، جی ہاں پنجرہ پرندے کے لیے ہے۔ یہ سبق ہو گئے۔ اب ہم جو سوالات دیے گئے ہیں سبق کے اندر، ہم ان سوالات کو دیکھتے ہیں اور اس کے جوابات بناتے ہیں۔ لیکن سوالات کے اندر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سوالات کو خود حل کریں اور اس کو پھر سلائڈ سے ملائیں۔ کیف ذالک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے۔ کیفا کے معنی کیسے، ذالک الرسم وہ تصویر، وہ تصویر کیسی ہے۔ ذالک الرسم جمیل جدا، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ اب وہ اسود، کیا وہ کالی ہے۔ لا ہوا ملون، نہیں وہ رنگین ہے، نہیں وہ رنگین ہے۔ اذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے۔ نعم ذالک القفص کبیر، جی ہاں وہ پنجرہ بڑا ہے۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے۔ الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے۔ الطائر فی القفص،
پرندہ پنجرے میں ہے۔ اہو جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے؟ نعم وہ جمیل جدا، جی ہاں وہ بہت خوبصورت ہے۔ اہذا الدرس صعب، کیا یہ سبق مشکل ہے؟ لا هذا الدرس سهل، نہیں یہ سبق آسان ہے۔ اہو لفرید، کیا وہ فرید کا ہے؟ نعم هو لفرید، جی ہاں وہ فرید کا ہے۔ اہو ببغاء، کیا وہ طوطا ہے؟ نعم هو ببغاء، جی ہاں وہ طوطا ہے۔ یہ سوالات ہو گئے اور اس کے جوابات ہو گئے۔ ملون اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کلرفل ہونا، رنگین ہونا۔ اب آئیے ہم تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین کے اندر بھی سب سے پہلے آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تمرین خود حل کریں اور اس کو سلائڈ سے ملائیں۔ دیکھیں تمرین کے اندر یہ کتاب کس کی ہے، کس کی ہے یا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے لیمن۔ کس کی ہے؟ لیمن۔ کس کے لیے ہے؟ لیمن۔ هذا الکتاب، لیمن هذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ طوطا کس کا ہے؟ لمن الببغاء، لمن الببغاء۔ وہ پنجرہ کس کا ہے؟ لمن ذلك القفص، لمن ذلك القفص۔ یہ تصویر کیسی ہے؟ کیف هذه الصورة، یا کیف هذا الرسم، رسم جیسے کہ سبق کے اندر استعمال ہوا ہے، ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں اور هذه الصورة بھی بنا سکتے ہیں۔ کیف هذه الصورة یا کیف هذا الرسم۔ اگر رسم لائیں گے تو هذا لائیں گے اور سورہ لائیں گے تو هذه استعمال کریں گے۔ کیف هذه الصورة یا کیف هذا الرسم، کیا وہ گھر خوبصورت ہے؟ ذلك البيت جمیل، یہ چوہا بہت موٹا ہے۔ هذا الفار سمین جدا، هذا الفار یہ چوہا سمین جدا بہت موٹا ہے۔ وہ بلّا بہت دبلا ہے۔ ذلك القط حزیر جدا، ذلك القط حزیر جدا، وہ لڑکا کالا ہے۔ ذلك الولد اسود، اسود کے معنی کالا۔ ذلك الولد اسود، یہ آدمی گورا ہے۔ هذا الرجل ابيض، هذا الرجل ابيض۔ یہ سبق آسان ہے، مشکل نہیں۔ هذا الدرس سهل لا صعب، اسلام دین ہے، الاسلام دین، یہ دین بہت سہل ہے، مشکل نہیں ہے۔ هذا الدين سهل جدا لا صعب، هذا الدين سهل جدا لا صعب۔ کیا یہ کتاب قرآن ہے؟ اهذا الكتاب قرآن، اهذا الكتاب قرآن، ہاں یہ کتاب قرآن ہے اور وہ مبارک ہے۔ نعم هذا الكتاب قرآن وذلك مبارك،